ہم آج دیکھیں کوئی ایسا بھی ہو جسے زندگی بھر تلاوت قرآن میسر نہ آئے، کوئی ایسا ہے جس کے سال تلاوت کے بغیر گزر جائیں، کوئی ایسا ہے جس کے مہینے تلاوتوں سے خالی ہوں، اور ادھر ہمیں وہ مقام نظر آتا ہے، مدینہ شریف کی سرزمی ہے، رات کا وقت ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، سرکار سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری کا گھر آیا، تلاوت قرآن کی آواز آئی، میرے نبی علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سنتے رہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے، جب صبح ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری جب ملنے آئے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج رات ابو موسیٰ ہم نے تمہارا انداز دیکھا، رات تلاوت قرآن بڑے اچھے انداز میں کر رہے تھے تم۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے، لو علمت بمکانک لحبرتہ تحبیرا، محبوب مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، اگر پتہ چلتا کہ آپ سن رہے ہو تو میں تو مزید خوبصورت انداز میں پڑھتا، مزید اچھے انداز میں پڑھتا۔ ان کی راتیں تلاوت قرآن میں اس انداز میں گزرے، تو آج عروج کے حصول کے لیے پھر لاہے عمل بھی ان جیسا ہونا چاہیے۔ وہاں پر صورتحال ہر انداز میں اتنی واضح ہے، آج لوگ مارے پھریں چاندی اور سونے کے حصول کے لیے، اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے، اور مرد سونے کے مختلف زیورات کے حصول کے لیے اپنی شان محسوس کریں۔ ادھر ان لوگوں کو جنہیں عروج میسر تھا، وہاں میں روم کے دربار میں حضرت جسامہ بن مصاحب کنانی نظر آتے ہیں، کنز العمال میں ہے، کرسی پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، لما نزلت عن الذی اکرمنا، کبھی کیوں اٹھ بیٹھے ہو اس کرسی سے جو ہم نے تمہاری شان کے لیے رکھی تھی؟ شاید تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سونا اتنا بھی ہوتا ہے کہ کرسیاں بھی بنائی جاتی ہیں، اور تم سونے کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ حضرت جسامہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا تھا سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع کرتے تھے، تو میں سونے کی شان کے لیے نہیں، میں تو سونے کے فرمان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج کس قدر لوٹ کسوٹ کا زمانہ ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، اور خود پرستی ہے۔ ادھر احد کا میدان ہے، روحیں نکل رہی ہیں صحابہ کی، پانی کی ضرورت ہے، پیالہ پہنچتا ہے تو ہر ایک یہ کہتا ہے میری خیر ہے، میرے بھائی کو پلا دو، میری کوئی بات نہیں، اگلے کی طرف لے جاؤ، اگلے کی طرف لے جاؤ۔ ہر ایک یوں ایثار کرتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کے ایثار کر رہا ہے۔ عروج کا زمانہ وہ تھا جب عادتیں عروج والی تھیں، عروج کا زمانہ وہ تھا جب اخلاق عروج والے تھے، عروج کا زمانہ وہ تھا جب کردار عروج والا تھا، عروج کا زمانہ وہ تھا جب انسانیت عروج والی تھی، اور آج وہ آ گیا ہے زمانہ چھان قسم کی انسانیت والا۔ تو ہمیں عروج کے حصول کے لیے دیکھنا ہے اور پلٹنا ہے اس انداز کی طرف جو انداز صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس سیرتوں میں موجود ہے۔ آج حکمرانی کس چیز کا نام ہے؟ عوام کے مسائل چھوڑنا اور وسائل ہڑپ کر جانا، عوام کا خون نچوڑنا، عوام کے ٹکڑے دلوں کے چبا جانا، اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے لوگوں کا خون پسینہ کا جو رزق ہے اسے پامال کر دینا۔ لیکن عروج کیا تھا؟ جب رات کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، ہر ایک گھر میں عورت کو دیکھا جو چولہے پہ کچھ پکا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ کہا پکا کچھ بھی نہیں رہی، صرف دلاسا دے رہی ہوں کہ انتظار میں بچے سو جائیں۔ امیر المومنین جاتے ہیں، اپنی پشت پہ بوری اناج کی اٹھا کے لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پھر اس دیگچے میں پکاتے ہیں، خود اپنے منہ سے نیچے جھک کے پھونک مارتے ہیں، گھنی داڑھی سے دھواں باہر نکلتا ہے، کھانا پکا کے پلیٹوں میں ڈال کے پھر پیچھے دیوار کے ساتھ چمٹ کے چپکے سے چھپ کے دیکھتے ہیں، اور بچے جو رو رہے تھے کھانا کھا کے جب مسکراتے ہیں، حکمران شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اپنی رعایا کے دل کو خوش کر دیا ہے۔ آج ضرورت ہے ہر شعبے میں ان عظیم نفوس کی طرف توجہ کرنے کی جس کی بنیاد پہ آج ہمیں ترقی مل سکتی ہے۔